حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک نوجوان ایک باغ کے اندر کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باغ کے پاس سے گزرے۔ اس نوجوان نے جب دیکھا کہ اللہ کا پیغمبر آ رہا ہے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو وہ جلدی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر ایک سوال کیا۔ نوجوان کی سوچ دیکھیں، اس کا سوال دیکھیں۔ کہنے لگا، یا نبی اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ رب کائنات مجھے اپنے عشق کا ایک قطرہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے عشق کا ایک قطرہ یہ تو بہت زیادہ ہے، تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ آپ نے کہا کہ ایسا کریں کہ پھر دعا کرے کہ رب کائنات مجھے اپنے عشق کا آدھا قطرہ عطا فرما دے۔ آپ نے دعا فرمائی، رب کائنات نے اسے اپنے عشق کا آدھا قطرہ عطا فرما دیا۔ اب کیا ہوا کہ اس کام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد، 2-4 مہینوں کے بعد پھر وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ وہ نوجوان باغ کے اندر اب تو نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا کہ یہاں ایک جوان کام کیا کرتا تھا، تو کسی نے بتایا کہ وہ تو پہاڑوں کی طرف چلا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے کرتے پہاڑوں کی طرف گئے، تو آپ نے کیا منظر دیکھا کہ ایک نوجوان پہاڑ کی ایک چٹان پہ کھڑا ہے اور مسلسل آسمانوں کی طرف دیکھتا جا رہا ہے، مسلسل دیکھتا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کی بات کو نہ سن سکا۔ آپ نے مسلسل بات کی لیکن وہ بات کو نہ سن سکا، وہ مسلسل ہی آسمان کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جوان میری طرف دیکھ، میں کون ہوں؟ غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ، اب ہم نے اس کو اپنا عشق عطا فرما دیا ہے، اب تو جتنی مرضی بھی اس کے ساتھ باتیں کرے، یہ بات دنیا کی سن پائے گا نہیں، اور اگر آری لا کر بھی اس کو چیر دیا جائے یہ ہلے گا نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو اپنا عشق عطا فرما دیا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب انسان حقیقت کو پا لیتا ہے تو وہ نہ دنیا کا طلبگار رہتا ہے، نہ وہ آخرت کا طلبگار رہتا ہے، بلکہ وہ دیدار الہیہ کا طلبگار رہتا ہے۔ اور اس جوان کی سوچ پہ قربان جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بڑی شانوں والے، وہ چاہتا تو ان سے دنیا مانگ لیتا کہ میرا فلاں کام آسان ہو جائے، میرا گھر بن جائے، میں امیر ہو جاؤں۔ یہ اس نے نہیں مانگا، بلکہ اسے پتا تھا اللہ کے پیغمبر ہیں، جو مانگوں گا مل جائے گا۔ تو اس نوجوان نے اگر مانگا ہے تو اپنے اللہ کا عشق مانگا ہے، اللہ کی محبت مانگی ہے، اللہ کا پیار مانگا ہے۔ اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات جس بندے سے پیار کرتا ہے، جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر کیا کرتا ہے کہ جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، آج کے بعد تم نے بھی اس بندے سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ یہ سننے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امین سارے عرش والے فرشتوں کو بلاتے ہیں، سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں، سب فرشتوں کو بلا کر حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، دھیان سے میری بات کو سنو، رب کائنات فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آج کے بعد آپ سب کو آرڈر ہے کہ اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دو، اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اور جبریل امین اور سارے کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب سارے عرش والے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ اہل زمین کے دلوں کے اندر بھی اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ آج دیکھیں نا کتنے اللہ کے ولی ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ہم نے دیکھے نہ تھے، صدیاں گزر گئیں، داتا علی حجویری، پھر غوث العظم، دیگر
جو اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے تو دیکھے نہیں ہیں، لیکن آج بھی ہمارے دل کے اندر ان کے لیے محبت ہے، احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل زمین کے دلوں کے اندر محبت ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ اس کے راضی کرنے کے لیے اس کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے اپنے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد، نوافل پڑھ پڑھ کے جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر رب کائنات اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر رب کائنات اس سے جب پیار کرتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب نگاہ بندے کی ہوتی ہے، اس میں فیض خدا کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، اس میں فیض خدا کا ہوتا ہے۔ ایسی نگاہ وہ بندہ جب کسی پر مارتا ہے تو سینے کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ جتنا بھی مردی گناہ گار ہو، وہ اچھی راہوں کا مسافر بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اقبال نے فرمایا ہے نا کہ حاصل کسی کامل سے پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا دیتے ہیں وہ خارا۔ جو کامل ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ تو ایک عام سے شیشے کو بھی مضبوط پتھر بنا دیتا ہے، کیونکہ جو راہیں ہم نے نہیں دیکھی، اللہ کے ولی نے وہ راہیں دیکھی ہوتی ہیں، اس لیے پھر وہ ان راہوں کا مسافر بن کر اس بندے کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور خدا کا پتہ دے دیتا ہے۔ آج دیکھیں، راوی کے اس پار دیکھیں تو مغلیہ خاندان کی قبریں ہیں کہ جن کا نام تھا زمانے کے اندر، جنہوں نے کئی سال حکومت کی، آج ان کی قبر پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ لیکن تھوڑا سا دور آگے راوی کراس کریں تو ایک مرد درویش کا دربار آتا ہے، داتا علی حجویری کا مزار آتا ہے، اور وہاں صبح چلے جائیں، رات چلے جائیں، دن کے کسی پہر بھی چلے جائیں، وہاں آپ کو اللہ کے بندے قرآن پڑھتے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں اور فرمان مصطفیٰ کی تبلیغ کے اندر گزاری ہے۔ اور جب بندہ اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، اللہ کی راہ میں گزارتا ہے، تو رب کائنات پھر اس بندے کو ضائع نہیں کرتے، اس کا نام پھر قیامت تک کے لیے زندہ رہتا ہے، اور حشر کو بھی رب کائنات ان کو بے شمار انعام عطا فرمائے گا۔ تو میری دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو نیک راہوں کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔